وہ شراب جس میں آپ کا دل و دماغ ادھر ادھر نہیں پھیریں گے، بلکہ پاکیزہ شراب۔ قرآن میں قسم کھاتا ہے الشراب طہور، پاکیزہ شراب جو جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں آئیں گے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیماری نہیں آئیں گے، ہر وقت آپ صحت مند رہیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں فقیر نہیں ہوں گے، ہمیشہ آپ مالدار رہیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو بھوک پیاس کچھ نہیں لگیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پسینہ نہیں آئیں گے، آپ کو تھوک نہیں آئیں گے، آپ کو پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جو آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، بوڑھا نہیں ہوں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو ہر وقت سکون، چین، اطمینان، راحت ملیں گے، آپ کو کبھی بھی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے میرے پیارے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک چیز ملے گی، ہر ایک چیز ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جنتیوں کو جب وہ گمان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق فرشتے، ان کے ہزاروں فرشتے آئیں دائیں آزو بازو اوپر نیچے رہیں گے، خالی آپ بول دیجئے گا فوراً وہ چیز آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں تو ہر چیز مہیا ہوں گے، لیکن جنت میں جو جنتی ہوں گے ان کو سب سے زیادہ اور مزیدار اور وہ جو خوش ہوں گے وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام جنتیوں کی اپنی دیدار کرائیں گے اور وہ جنتی دیکھ کے خوش خرم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کرنے کے لیے۔ ابھی میں اگر ایک سوال کروں کہ پرولیا میں کوئی ہیرو آیا ہے، کوئی بڑے ایم ایل اے ایم پی آیا ہے، تو آپ فوراً بھاگ کر جاؤ گے اور ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے دیدار کرنے کے لیے کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کا چلنا کس طرح ہوگا، ان کا بات کرنا کس طرح ہوگا، وہ کیا پہن کر ہے، میں بھی دیکھوں، میرے آنکھیں بھی دیکھیں ان کو۔ میں تو ٹی ویوں میں اور موبائلوں میں دیکھتا ہوں، میں آمنے سامنے دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو صبح شام دیدار کرائیں گے۔ ان کا ایک الگ ہی مقام مرتبہ ہوگا، الگ ہی خوشیاں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا میرے پیارے دوستو؟ جب ہم جنت میں جنتیوں کا کام کریں گے تب ہوگا۔ اور جنت میں ہزاروں درجے ہیں، زمین سے لے کر آسمانوں تک ان کا دروازہ جو ہے، دروازہ اتنا چوڑائی ہوں گے، اتنا چوڑائی ہوں گے، اور ہر وقت حوریں آپ کی خدمتیں کرتے رہیں گے، ہر وقت آپ کے حوریں آپ کی خدمتیں کرتے رہیں گے۔ ایسے حوریں جو آج تک آپ کے آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے میرے پیارے دوستو۔ اور جنت کے جو ہے نا 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم کس دروازے پر جا سکتے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ اور ان 8 دروازوں میں کون شخص جائے گا؟ سب کے الگ الگ دروازے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ یہ 8 دروازہ ہے، فلانا شخص اس دروازے پر جائیں گے، فلانا شخص اس دروازے پر داخل ہوں گے۔ وہ 8 دروازہ کیا ہے؟ پہلا جو دروازہ ہے دار الخلد، جنت دار الخلد، یہ عام لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں، جب موقع ملا نماز پڑھ لیتے ہیں، جب موقع ملا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جب موقع ملا قرآن کھول کر پڑھ لیتے ہیں، جب موقع ملا مسجد میں آ کر سجدے کر دیتے ہیں۔ تو دار الخلد جو جنت دار الخلد ہی عام لوگ داخل ہوں گے۔ اور دوسرا جو جنت ہے جنت دار السلام، یہ فقیروں اور صابر لوگ داخل ہوں گے۔ فقیر سے مراد کیا ہے؟ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے یاد میں وہ ہماتن
مشغول رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں. اور صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے. بیماری ہو تو صبر کرتا ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے تو صبر کرتا ہے، ایک وقت کھانا نہیں کھایا تو صبر کر لیتا ہے، پریشان ہے تو صبر کر لیتا ہے. کبھی بھی اللہ کو دوست نہیں دیتا ہے، کبھی بھی دوسروں کو نہیں دیکھتا کہ اللہ آپ نے ان کو اتنا دے دیا مجھے اب تک کیوں نہیں دیا. کبھی بھی اللہ سے یہ شکایت نہیں کرتا بلکہ وہ صبر کرتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسے. تو وہ صابر لوگ جنت الدار السلام میں داخل ہوں گے. تیسرا جو درجہ ہے جنت الدار المقام، یہ مالدار داخل ہوں گے اور شکر گزار ہر وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے. اور سخی لوگ داخل ہوں گے. ایک مالدار ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مالدار کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی ہونا یہ اور بڑی نعمت ہے. مال تو ہے لیکن ہم فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں، جسے ضرورت ہے ہم اسے نہیں دیتے ہیں. غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ پر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں. مدارس مکاتب پر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، مساجدوں پر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دکھاوا کی جگہ پر ہم خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں. اور اللہ کہ فرشتے آپ کے نامہ عمل میں کچھ نہیں لکھتے بلکہ وہ شرمندہ ہوتے. یہ تو آپ کو دنیا کے دکھانے کے لیے مال دیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ نہیں کیے. جو دار المقام ہے جنت الدار المقام، وہ مالدار داخل ہوں گے، سخی لوگ داخل ہوں گے، اللہ کے شکر گزار بندہ داخل ہوں گے. چوتھا جو درجہ ہے جنت العدل، یا عابد لوگ داخل ہوں گے، انصاف پسند لوگ جو انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت کے معاملہ ہو، چاہے وہ گھر بار کا معاملہ ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ محتمم ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ پرنسپل ہو. وہ کیا کرتا ہے؟ صاف انصاف کرتا ہے. وہ بھائی کو بھی نہیں دیکھتا، مالدار کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے دوست احباب کو بھی نہیں دیکھتا. جہاں پلہ بھاری ہوا ویسا ہی وہ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے. تو عابد لوگ، زاہد لوگ اور غازی لوگ جو اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ قربان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. اور امام لوگ بھی اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اس جنت میں داخل ہوتے ہیں. اس جنت کا نام کیا ہے؟ جنت العدل. اور پانچواں جو درجہ ہے وہ جنت الدار القرار ہے. اس میں عالم اور حافظ لوگ داخل ہوں گے. اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ عالم اور حافظ لوگ داخل ہوں گے. اور چھٹواں جو درجہ ہے، چھٹواں جو جنت کا نام ہے وہ جنت النعیم ہے. اس میں شہید لوگ اور مؤذن لوگ داخل ہوں گے. شہید لوگ اور مؤذن لوگ داخل ہوں گے. اور ستواں جو جنت ہے جنت المأوى، اس میں اولیاء کرام، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو تن من دھن صرف اللہ کے لیے قربان کر دیے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہے. اللہ کے راستے میں ہما تن وہ کیا رہتے ہیں؟ ہما تن وہ موجود رہتے ہیں، ہما تن تیار رہتے ہیں. وہ لوگ جنت المأوى میں داخل ہوں گے. اور آٹھواں جو جنت ہے وہ جنت کا نام ہے جنت الفردوس. کیا نام ہے؟ جنت الفردوس. اس جنت الفردوس میں کون داخل ہوں گے میرے پیارے دوست؟ اس جنت الفردوس میں نبی داخل ہوں گے اور رسول داخل ہوں گے اور اولیاء کرام داخل ہوں گے، علماء کرام داخل ہوں گے. دیکھیے علماء کرام کا کیا درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء کرام ہیں یہ میرے وارث ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، مقام محمودہ میں رہیں گے. ہم پانچوں وقت نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا. وابعثه، اے اللہ مجھے پہنچا دیجئے مقام محمودا. مقام محمود یہ سب سے بڑا درجہ ہے، جنت الفردوس سے بھی
बड़ा दर्जा है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी रहेंगे, रसूल रहेंगे, उलमाए किराम रहेंगे। तो ये 7 दरवाजे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जरा गौर कीजिए कि इन 8 दरवाजे, ये 8 जन्नत का जो दरवाजा है, इन 8 दरवाजों में हम किस दरवाजे में दाखिल होने का मुस्तहिक है, किस दरवाजे पर हम जा सकते हैं। कभी गौर किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जिस दरवाजे पर हम जाते हैं उस दरवाजे का आज हमें नाम याद नहीं है। जिस दरवाजे में हमें फरिश्ते पकड़ कर लेकर जाएंगे उस दरवाजे का हमें पता मालूम नहीं, उस दरवाजे का हकीकत मालूम नहीं, उस दरवाजे की फजीलत मालूम नहीं, उस दरवाजे में क्या क्या चीजें मिलेगा हमें पता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, जन्नत के 8 दरवाजे के अगर आपको नाम याद नहीं है तो जन्नत का हकदार कैसे हैं, जन्नत का कैसे तलबगार करते हो कि हम भी जन्नत में जाएंगे, हम भी जन्नत में जाएंगे। अरे मेरे भाई, जन्नत में जाओगे तो कौन सी दरवाजे पर जाओगे? जरा तो बताओ, जरा तो बताओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें सिर्फ तो जन्नतुल फिरदौस जगह नाम मालूम है, उस जन्नत का नाम मालूम है, सिर्फ एक का नाम है कि ये जन्नतुल फिरदौस है। उस जन्नतुल फिरदौस का फैसला 1400 साल पहले कर दिया कि जन्नतुल फिरदौस में नबी दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में रसूल दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में सहाबा दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में पैगंबर दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में खुलाफाए राशिदीन दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में अशराए मुबश्शरा दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में उलमाए किराम दाखिल होंगे, जन्नतुल फिरदौस में अकाबिर उलमा दाखिल होंगे। आप कहां से दाखिल होंगे? आप किस दरवाजे पर जाना जांच सकते हो? उस जन्नत का तो कम से कम नाम याद कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। आज जन्नत का तलब करते हैं कि हम भी जन्नती है, हम भी जन्नती है। तो जरा कुरान खोल कर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही जन्नत थोड़ी मिल जाएगा। ये तो दुनिया के रीति रिवाज है। जब हम बस स्टैंड में जाते हैं, जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जब हम बड़े बड़े एयरपोर्ट में जाते हैं, पेशाब पकाने के लिए जाते हैं, तो खुदा की कसम वो नापाक चीजों को करने के लिए भी पैसा लगता है। तो फिरी जन्नत में हम कैसे चले जाएंगे? पेशाब करने जाओ बस स्टैंड में, पेशाब करने जाओ रेलवे स्टेशन में, 5 रुपए लगता है, 2 रुपए लगता है। तो जन्नत में फिरी कैसे चले जाओगे? हफ्ते में 1 मर्तबा नमाज पढ़ने से हम समझ लिए कि हम जन्नती है। साल में 1 मर्तबा कुरान खोलने से हम समझ लिए कि हम जन्नती है। 1 मर्तबा साल में 1 महीना रोजा रखने से हम समझ लिए कि हम जन्नती है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही प्यार भरे अंदाज से फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो। अल्लाह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बेनमाजी, ए बेरोजगार, ए धोखा देने वाले मुसलमान, अल्लाह नहीं कह रहे हैं। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू बचो, अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। किससे? अन्नार, जहन्नम से बचाओ, जहन्नम से बचाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जन्नत का तज़किरा किया और जहन्नम का सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूं, तब आपको पता चलेगा कि जन्नत में जाना कितना आसान है, जन्नत में जाना कितना आसान है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां आपको मेवे मिलेंगे, जहां आपको खजूरें मिलेंगे, जहां आपको फल फ्रूट मिलेंगे, जहां आपको राहत मिलेंगे, जहां आप